ان کا عرس مبارک ہے، اس ماہ مقدس کو ان سے نسبت ہے، ان کا تھوڑا سا تذکرہ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا جو ایک کامل انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوف خدا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی ذہانت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کا علم عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کی عاجزی اور انکساری عطا فرمائی۔ آپ وہ شخصیت ہے جن کی ذہانت دیکھیں تو لگتا ہے کہ بے کمال ہے، بے مثال ہے، بس یہاں پر ذہانت کی انتہا ہے۔ آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیں اس کے بعد لگتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی انتہا کر دیا آپ نے۔ آپ کا خوف خدا دیکھیں، آپ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا انداز دیکھیں تو تمام معاملات میں ایسے لگتا ہے کہ تمام خوبیوں کی جامع شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ 1272 سنہ ہجری بریلی شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام مولانا نقی علی خان اور آپ کے دادا محترم کا نام مولانا رضا خان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن کے اندر ہی ان کمالات اور ان خوبیوں سے نوازا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا شاید مشکل ہے۔ آپ چھوٹے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، آپ کو آپ کے والد محترم نے مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا استاد ایک دن آپ سے سوال کرتا ہے، ارے بیٹا یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے میں، پڑھانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تمہیں یاد کرنے میں اس سے بھی کم وقت لگتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں میں انسان ہوں مگر مجھ پر خدا کا کرم ہے۔ اور پھر یہ شخصیت 6 سال کی عمر میں آپ نے علماء کے مجمع کے اندر میلاد النبی کے موضوع پر 2 گھنٹے کی گفتگو فرمائی۔ پھر آپ کی عمر بڑھتے بڑھتے 8 سال تک پہنچتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے علم نحو کی ایک اہم کتاب ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 8 سال، اور عربی لغت کی، نحو کی لغت کی سب سے مشکل ترین کتاب، اہم کتاب، اس کی عربی شرح لکھی 8 سال کی عمر میں۔ آپ کی عمر بڑھتی رہی حتیٰ کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں، کتنے سال؟ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا، اور آپ کے والد محترم نے فتوے کو صحیح پا کر آپ کو دارالفتاء کا منصب سنبھال دیا۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کا بچپن، جس کے بچپن کے اندر اتنی ذہانت اور اتنی فقاہت ہو، اس کی ساری زندگی کا اندازہ لگانا شاید مشکل ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک کتاب کی ضرورت پڑی، آپ کے پاس وہ کتاب موجود نہیں تھی، آپ کسی عالم دین کے پاس تشریف لے جاتے ہیں کہ مجھے کتاب چاہیے، میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لے جائے، پڑھ کے مجھے واپس کر دیجئے گا، مجھے ضرورت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت اس کتاب کو لے کر آتے ہیں اور رات کو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ضخیم اور مشکل کتاب میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ایک رات میں مطالعہ فرما لی، اور فرمانے کے بعد صبح وہ کتاب اس عالم دین کو جا کے دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں بحمدہ تعالی اس کتاب کی اکثر عبارات مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ یہ کمال اور یہ ذہانت تھی میرے آقا علیہ حضرت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن آپ کو دیندار ہونے کی وجہ سے لوگ حافظ صاحب کے نام سے پکارا کرتے تھے، تو آپ نے سوچا کہ لوگوں کا میرے متعلق حسن ظن ہے، میں نے حفظ قرآن نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹھان لی کہ میں نے حفظ قرآن کرنا ہے۔ لوگ حفظ قرآن کرتے ہیں، بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، 4 سال 5 سال 6 سال لگتے ہیں،
مگر قربان جائیے میرے آقا اعلی حضرت کے بچپن پر، میرے آقا اعلی حضرت کی عقل اور ذہانت پر آپ روزانہ رمضان شریف میں مغرب سے عشاء تک ایک پارہ قرآن پاک کا دیکھ لیتے، آپ کو یاد ہو جاتا۔ اور اس طرح میرے آقا اعلی حضرت تاجدار بریلوی نے 30 دن کے اندر، اور دن بھی نہیں، مغرب سے عشاء تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ گھنٹوں کے اندر، گویا 30 گھنٹوں میں میرے آقا اعلی حضرت نے قرآن پاک حفظ کر دیا۔ اعلی حضرت وہ شخصیت ہے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ ان کو اللہ نے وہ ذہانت، وہ فقاہت اور وہ علم عطا فرمایا تھا کہ شاید اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فتویٰ لکھنے سے منع کر دیا، لیکن کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے، مفتی صاحب تھے، لوگوں کا رش رہتا فتویٰ لکھوانے کے لیے، آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا، آپ نے فرمایا میں بتاؤں گا، آپ نے فتویٰ لکھنا ہے۔ اب کسی موضوع پر فتویٰ آ گیا یا آ جاتا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کو جو لکھوانے والے تھے اس کو فرماتے تھے کہ فلاں الماری میں جاؤ، فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کا فلاں صفحہ ہے، اس کی فلانی لائن ہے، اس کی فلانی لائن سے اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ وہ شخص کہتا جب میں کتاب اٹھاتا، کتاب کے صفحے گنتا، گننے کے بعد میں اسی صفحے پر پہنچتا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، اور اس کے بعد میں اس صفحے کی لائنیں گنتا کہ جو لائن اعلیٰ حضرت فرماتے تھے اسی لائن سے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی فقاہت ہے، یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا علم ہے۔ اور آپ کو صرف علم فقہ کے اندر نہیں، آپ کو کم و بیش 55 علوم کے اندر مہارت حاصل تھی، علم ریاضی کے اندر، علم سائنس کے اندر۔ ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پرنسپل ضیاء الدین، ان کو ریاضی کا ایک مسئلہ درپیش آیا، وہ مسئلہ حل کرواتے رہے پر کسی سے حل نہ ہوا۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے لندن کی ٹکٹ کروا لی کہ وہاں بڑے بڑے ریاضی دان ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے لیکچرار ہیں، وہاں جا کے اپنا مسئلہ حل کروا۔ اسی یونیورسٹی کے اندر میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے ایک مرید اور عقیدت مند بھی رہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جا کر یہ مسئلہ امام احمد رضا خان سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت جو مسئلہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے لیکچرار اور ریاضی دان حاصل نہیں کر سکتے، بلا مولوی بھی کبھی ریاضی کا مسئلہ بتا سکتا ہے؟ مولوی سے وضو کا مسئلہ پوچھ لو، نماز کا پوچھ لو، طلاق کا پوچھ لو، مولویوں کو ریاضی آتی ہے۔ اس نے کہا یار اتنا لمبا سفر کرنا ہے، تھوڑا سا کر کے اعلیٰ حضرت کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر مسئلہ حل نہیں ہوا آپ چلے جائیے گا۔ وہ شخص پرنسپل ضیاء الدین اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چہیتا غلام، وہ دونوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ کی طبیعت ان دنوں ناساز تھی۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ریاضی کا ایک سوال ہے جس کا حل ہمیں نہیں مل رہا، اس حوالے سے آپ کو نظر رحمت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سوال بیان کیجئے۔ آپ لیٹے ہوئے، لیٹے اس پروفیسر نے ریاضی کا سوال بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص بھی سوال بیان کر ہی رہا تھا کہ جیسے ہی اس کا سوال ختم ہوا، اس کے سوال ختم ہوتے ہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو سوال کا جواب بتا دیا۔ اس پر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور آپ کی علمی فقاہت اور ذہانت اور علمی مہارت سے بے حد متاثر ہوا۔ یہ تو ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا علم۔ اور اگر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت کا مدینہ سے عشق ہو یا میرے مصطفیٰ سے عشق ہو، اس کے واقعات اور مثالیں پڑھنے سے صرف ایک نعتیہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہدیہ کے بخشش اٹھا کر دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ آپ کلام لکھتے ہیں، قلم اٹھا کر فرماتے ہیں
کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ملک کونین میں تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے، کیونکہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہیں کلم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر جائے دلن پھول۔ اور کبھی فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جان فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خلق و حسن و ادا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ نعتیہ کلام پڑھتے جائیں تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی۔ اور آپ ایک کامل عاشق تھے، ایک کامل مفتی تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کامل پیر بھی تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے ایک مرید جن کا نام محمد امجد تھا، وہ شکار کرنے کے لیے نکلے، انہوں نے شکار پر فائر کیا اور غلطی سے وہ فائر کسی بندے کو لگ گیا۔ جب وہ فائر کسی بندے کو لگا تو وہ بندہ مر گیا۔ اس کے ورثاء نے اس پر پرچہ کروا دیا اور اس وقت بھی قتل کی سزا سیدھا پھانسی تھی۔ اب ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا، لیکن تھا پیر کا سچا مرید، اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت، بڑی عقیدت رکھنے والا بندہ تھا۔ جب اس بندے کو سزائے موت سنائی گئی کہ آپ کو پھانسی لگے گی، اس کے گھر والے بڑے رو رہے ہیں ہزاروں قطار، اس کی والدہ جیل میں آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، بڑی رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کا آخری دیدار ہے، اس کے بعد اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس کے گھر والے بڑے رو رہے ہیں، روتے روتے وہ سارے واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر ملاقات کے لیے آتے ہیں، آج پھانسی کا آخری دن۔ اور جب سب ملنے کے لیے آئے نا تو اعلیٰ حضرت کے سچے مرید اپنی ماں کو کہتے ہیں میری ماں رو مت، پریشان نہ ہو، مجھے پھانسی نہیں ہوگی، کل صبح کا ناشتہ اللہ نے چاہا تو ہم اکٹھا کریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹا تمہارا قتل ثابت ہو چکا ہے، تمہارے لیے پھانسی کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اب کینسل ہونے کی اور اس میں تبدیلی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں گھبراتا کہ میں جب رات کو سویا تو میرے خواب کے اندر میرے پیر کامل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تشریف لے کر آئے اور آپ نے مجھے فرمایا اے میرے مرید تم نے مشکل وقت میں مجھے پکارا ہے، اور کامل پیر کی یہ نشانی ہے کہ جب کامل مرید اسے مشکل وقت میں پکارتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ فرمایا تمہیں پھانسی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، پھانسی کا پھندا تیار ہو گیا، اس شخص کو تخت پر چڑھایا گیا اور چڑھانے کے بعد لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اس شخص سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اب بھی یہ قانون ہے کہ جب بندے کو پھانسی دیتے ہیں اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جب میں نے پھانسی لگنا ہی نہیں ہے تو میری آخری خواہش کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جلاد کہتے ہو سکتا ہے کہ موت کے خوف سے اس کی عقل چلی گئی ہو، یہ پاگل ہو گیا، پھندا لٹک رہا ہے، یہ تختہ دار پر چڑھا ہوا ہے، آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اب کیسے کہتا ہے کہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا بھائی بتا، وہ کہتے جب میں نے پھانسی نہیں لگنا تو مجھ سے آخری خواہش کیوں پوچھتے ہو؟ بس یہ کشمکش تھی کہ ایک سپاہی آیا اور وہ سپاہی آ کر کہتا ہے ایک تار آیا ہے
کیونکہ شروع کے دور میں ٹیلی فون اور یہ سسٹم نہیں تھا، تار کا سسٹم تھا۔ فرمایا تارا ہے اور آج ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی ہے، ان کی طرف سے یہ آرڈر جاری ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں بھی لوگوں کو پھانسی لگنی ہے سب کو کینسل کر کے آزادی دے گی، اور آپ کو آزادی کا پروانہ مل گیا۔ آپ جب گھر پہنچے، گھر والے میت اور لاش آنے کے انتظار میں زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ اپنی ماں کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہتے ہیں ماں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ناشتہ تمہارے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مسلک رضا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، فقاہت، ذہانت، محبت سے نوازا تھا، وہاں آپ کی عاجزی و انکساری اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کیونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت مشہور محدث اور مفکر تھے، اور پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب علماء کا بیان کرواتے تھے علماء کو پالکیوں میں لے کر، اور اس دور میں بعض اوقات دلہن کو بھی ایک پالکی بنی ہوتی تھی، 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے۔ علماء کو جب بیان کے لیے لوگ لے جاتے نا، اس پالکی کو سجاتے، اس میں ایک مسرت بچھاتے، عالم دین اس میں تشریف فرما ہوتا اور 4 بندے اس پالکی کو اٹھا کر لے جاتے۔ ایک جگہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا بیان رکھوایا گیا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو پالکی پر اٹھانے کے لیے 4 فرد آئے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے دستار مبارک سجائی، اچھا لباس جبہ پہنا، جبہ پہن کے آپ اس پالکی کے اندر بیٹھ گئے۔ وہ 4 شخص پالکی اٹھا کر ابھی چند قدم چلے تھے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی رکھ دو۔ ان 4 افراد نے پالکی زمین پر رکھ دی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے تمہیں خدا کا واسطہ ہے بتاؤ تم 4 میں سے آل رسول کون ہے؟ تم 4 میں سے سید زادہ کون ہے؟ وہ 4 فرد چپ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنا دستار اتار کر فرمایا اس دستار کا واسطہ دیتا ہوں خدا کے لیے مجھے ان 4 میں سے کسی ایک فرد کے اندر رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ آل رسول بھی تو کامل تھے نا جی۔ فرمایا مجھے تم میں سے کسی شخص کے اندر رسول اللہ کی آل کی، رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان میں ایک شخص آگے بڑھا، بادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یا سیدی میں سید ہوں، میں روزی کماتا ہوں، میرے پاس روزی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، بس یہ پالکیاں اٹھاتا ہوں، علماء کو اٹھا کے لے جاتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتا ہوں، کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر کل بروز قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا کہ اعلیٰ حضرت تمہیں اتنا علم دیا تھا، تمہیں اتنی شہرت دی تھی، اتنی فقاہت دی تھی، کیا اس لیے دی تھی کہ میری آل کی کندھوں پر سواری کرو؟ فرمایا کل بروز قیامت اگر اعلیٰ حضرت احمد رضا خان پھنس گیا کیا جواب دے گا؟ آپ نے اس شخص کے قدموں پر اپنی دستار رکھا۔ زمانہ دیکھ رہا ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا عالم ہے، اس شخص کے پاؤں پر دستار رکھ کے فرمایا اللہ کا واسطہ ہے تم پالکی میں بیٹھو اور جتنا تم مجھے اٹھا کے چلے ہو میں تمہیں، ورنہ کل بروز قیامت اللہ کے نبی کو میں کیا منہ دکھاؤں؟ وہ شخص بڑا پریشان، بڑا حیران، لیکن آپ کے اصرار پر وہ شخص پالکی کے اندر بیٹھتا ہے اور زمانے نے دیکھا وقت کا امام ایک سید زادے کو اپنے کندھوں پر لے کے جا رہا ہے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا لوگوں اللہ تمہیں جتنی شہرت دے، جتنا علم دے، جتنی تقویٰ دے، اگر پکا سچا سید ہے، آل رسول ہے، اس شخص کی خدمت بھی کرنا، اس شخص کا ادب بھی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے عقیدت اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ایک بچہ چھوٹی عمر کا تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں اس کو کام کے لیے رکھا گیا، وہ کام کاج کرتا، روٹی لاتا، مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ مشروبات کا انتظام کیا کرتا۔ جس دن میرے آقا اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا کہ یہ بچہ سید آتا ہے، یہ آل رسول ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام گھر والوں کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد اس بچے سے کوئی بندہ کام نہیں لے گا، اور جتنی تنخواہ اور وظیفہ مقرر تھا آپ نے فرمایا آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا، آج کے بعد کیونکہ آپ سید ہیں آپ ہماری خدمت کریں۔ تو یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کے علمی نکات اور آپ کی ذہانت اور فطانت پر اگر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے کثیر وقت درکار ہے۔ جتنا ہم نے پڑھا، سنا، بیان کیا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج ہم جس کی وجہ سے بریلوی کہلاتے ہیں کہ عام بندہ نہیں تھا، ہم نے کسی عام شخصیت کی پیروی نہیں کی، وہ شخصیت ایک جامع اور ایک کامل شخصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب اعلیٰ حضرت کا فیض عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ عالم دین محمد رضوان صاحب بہت ہی اعلیٰ سماعتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو باقی نظرات کو دیکھتے ہوئے وسلم علیک یا حبیب راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، کوئی منصور کوئی کے غزالی آئے، سب مل کے پڑھیے، کوئی منصور کوئی کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، کوئی منصور کوئی کے غزالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، کوئی منصور کوئی
کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. آئیے سارے حضرات مل کے بڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھنکی آنکھوں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھنکی آنکھوں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سارے مل کے پڑھو جی برکت سے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. شہر مدینہ ہوئے اور بڑا بازار ہوئے رج رج کے دہدارا آقا دا شہر ہوئے. بول رج رج کے دہدارا آقا دا شہر ہوئے. شہر مدینہ ہوئے اور بڑا بازار ہوئے رج رج کے دہدارا آقا دا شہر ہوئے. شہر مدینے دیا اور سہولیاں گلیاں ساڑے نبی جیتے لایا نے پڑیا. ساڑے نبی جیتے لایا نے پڑیا. ہم کے عربی ہوئے اور موسم بہار ہوئے. ان کے عربی ہوئے اور موسم بہار ہوئے. رج رج کے دہدارا آقا دا شہر ہوئے. کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے شہر دے قسمہ چاہتا کہ کیا کی شہر ہو جو فرمسو کہ رب تیرے شہر دیا قسمہ چاہے. رب تیرے شہر دیا اور قسمہ چاہے. وہ جتھے بلال سونا بانگا سونا ہے. وہ جتھے بلال سونا بانگا سونا ہے. وہ مسجد نبوی ہوئے وہ مسجد نبوی ہوئے اور سہرا مینار ہوئے. رج رج کے دہدارا آقا دا شہر ہوئے. اور مدنی سی اور مدنی سی
नारे हैदरी नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए नारे शेर दो शार इस्तज़ार की इजाज़त। जग पे ठिया छावा लभदियनी पर जान जगरात मावा लभदियनी। बोलो ऐ जग पे ठिया छावा लभदियनी पर जान जगरात मावा लभदियनी। पुतरे भाए सारे जग तो मंदने मावा आँखों सारे जग तो चंगे पुतरे भाए सारे जग तो मंदने मावा आँखों सारे जग तो चंगे चने सलाम लभदियनी ऐडिया मुफ्त चने सलाम लभदियनी पर जान जितवाट मावा लभदियनी। बाप मरे तो कौन करे रखवाली उच्चियां लंबियां डालियां तुझ दियां ठंडियां ठंडियां छावा हर शब सारू मिल जाती है पर नहीं मिलती माशाअल्लाह मैं चांद मिनट की हाज़िरी के लिए मैं दो अशार की अदायगी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जड़ा बंदा समझदा है कि दुरूद पाक पढ़न नाल दिल नूं सुकून मिलदा ओ जीवाजी पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कदी ख्वाब शहर मदीने दे बाजार नजर अबू बकर उमर उस्मान अली चार यार नजर आ जावन। अबू बकर उमर उस्मान अली चार यार नजर आ जावन। करबल दे सच्चे काफिले दे सालार नजर आ जावन। अक खुलान तो पहले ताबिश नो सरकार नजर आ जावन। अक खुलण तो पहले ताबिश नो सरकार नजर आ जावन। एक कलाम की दुआ पेश कर जाना चाहूँगा। मैं बस कहते सुभान अल्लाह।
اللہ پیا کرے یار نو اللہ پیا کرے یار نو اج تے تو نہیں انکاری تو سجدے سر چک لے ہو تو سجدے سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے سر چک لے ہر کوئی تینوں لبدا پھیدا سب نو تیریاں لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے یاری تو سجدے سر چک لے اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاوے بھارا کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھ یا باری تو سجدے سر چک لے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سکے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور جن کی ہے ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہے ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دست بستہ ہے کھڑے آقا جہان غلام پیش کرتے ہیں غلام نا سلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا وذريات سيدنا ووالدين سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ختم شریف دیا جو نعتیں پڑھی جو بیان ہوا مالک کریم مالک مولا اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مالک کریم مالک مولا آقا کے وسیلہ سے صحابہ کرام اولیاء کرام اہل بیت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مالک کریم مالک مولا اس کا ثواب پیارے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہوں کو پیش کرتا ہوں. قبول و منظور فرما. مالک کریم مالک مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمارے جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں. قبول و منظور فرما. اے مالک کریم مالک مولا ہمارے جتنے عزیز جتنے بھی حاضرین اس محفل میں حاضر ہیں مولا جتنے بھی لوائقین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے روحوں میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اے ہمارے صحابہ کرام کے مالک مولا اے ہمارے صحابہ کرام کے مالک مولا اے ہمارے اولیاء کرام کے اللہ عز و جل اے ہمارے مرشد اطہار کو عزت سے نوازنے والے مالک کریم مولا ایک بار پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا اس امید پر ہیں کہ تو ہماری بے حساب مغفرت فرما دے گا. جن کی عمر 25 سال ہے جن کی 30 سال ہے جن کی 50 سال ہے مولا نہ جانے ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے مولا ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہے مولا تجھے بھول گئے. مالک کریم مالک مولا
ہم اپنے ہر دن کا اقرار کرتے ہیں مالک کریم مالک مولا آپ کو رب ہونے کا واسطہ آپ کو رحیم ہونے کا واسطہ آپ کو کریم ہونے کا واسطہ مالک کریم مالک مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں مالک کریم مالک مولا ہم تیز در سے بھیک مانگتے ہیں مولا اس سے تیز جاری عزت جائے مولا جو ہم نے معاف فرمائے گا مالک کریم مالک مولا ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے کوئی اتنے گناہ کرے کوئی اتنے گناہ کرے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے اور مولا تیری بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لے معافی مانگ لے مولا تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے مالک کریم مالک مولا جھوٹ بول بول کے گناہ رشتے کر کر کے گناہ چغل چھوڑیاں کر کر کے گناہ مالک کریم مالک مولا اگر گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور گناہ کے سبب تو ہم سے ناراض ہوا اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا مولا ہمارا کیا بنے گا مالک کریم مالک مولا ہم روزانہ اعلانات سنتے اصلاح دنیا سے چلا گیا اصلاح دنیا سے چلا گیا مولا ایک دن ایسا آئے گا لوگ ہمارا جنازہ پڑھ رہے ہوں گے اور جنازہ پڑھ کر ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا مالک کریم مالک مولا علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار کو قبر اس طرح دباتی ہے اس طرح دباتی ہے کہ زندے سے مرنا معاف ہوتا ہے مالک کریم مالک مولا علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ گار کی قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے ساتھ بچوں مصور کر دیے جاتے ہیں مالک کریم مالک مولا ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے مولا ہمیں قبر آگ سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہماری قبر پر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے مالک کریم مالک مولا دکھا دے مدینہ مولا دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری احمد برستی ہے مالک کریم مالک مولا جتنے بھی عاشقان رسول مدینے جانے کو تڑپ رہے ہیں مالک کریم سب کو مدینہ دکھا دے مالک مولا مالک کریم خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما دے امت خضراء کی زیارت نصیب فرما دے مالک مولا مالک کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے لمبے لمبے سجدے کیے مولا ان سجدوں کا واسطہ ہم سب کا مدینہ دکھا دے ہم سب کا مدینہ دکھا دے مالک کریم مالک مولا ہمارے جتنے مسلمان گھروں میں بیمار ہیں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مالک کریم نصیحت عطا کر دے مالک مولا مالک کریم ہمارے جتنے مسلمان پریشان حال ہیں مالک کریم ان کی پریشانیاں دور فرما دے مالک مولا مالک کریم ہمارے جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے مالک مولا مالک کریم ہمارے جتنے مسلمان قرضوں تلے دبے مولا ان کے قرضے اتر جائیں مالک کریم مالک مولا سکوڑیوں والے شہر امین بھائی کے عشق میں مال میں جان میں اولاد میں قربان برکت عطا فرما دے مولا انہیں اتنا دے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں مالک کریم مالک مولا
ہمیں بھی قبر آخر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے مالک کریم مالک مولا میرے پیر مرشد کی خیر فرما دے مولا میرے پیر مرشد کی خیر فرما دے مالک کریم مالک مولا میرے پیر مرشد کے اہل خانہ کی خیر فرما دے مالک کریم مالک مولا میرے پیر مرشد کے شہزادوں کی خیر فرما دے مالک کریم مالک مولا میرے قصور میں محلے پر نظر احمد فرما دے وہ ہمیں محلے کا بچہ نمازی بن جائے مالک کریم مالک مولا ہم عہد کرتے ہیں اے نا ہماری کوئی نماز انتظار نہیں ہوگی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم غیبتیں نہیں کریں گے ہم چگا کھویا نہیں کریں گے مالک کریم مالک مولا ہمیں دین گرانا بھی نہیں آتا مولا ہمیں دین گرانا بھی نہیں آتا مالک کریم مالک مولا ہمیں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا مولا ان کے صدقے جن کو گہرانا آتا ہے جن کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ آتا ہے مولا ان کے صدقے ہماری چھوٹی موٹی دعاؤں کو قبول فرما مولا ہمارا درود و سلام کرنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک کریم مالک مولا ہمارا محفل سجانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے مولا کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے ان کی آرزو پوری ہر بے قصر و مجبور کی حق لا الہ الا اللہ آمین بیٹھا دہلی ملاد پڑھیں گے تو پھر اللہ کو کام کریں گے تو آسا رکھیاں مدینے چاول کی کیا بنا رہے ہیں ادھر بنا رہے ہیں